बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हल्फ ले लिया है। उमर अता बंदयाल साहब से वज़ीर आज़म इमरान खान की आज जो अहम मुलाकात हुई है उसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज पहला ही दिन था और वो माफिया के ख़िलाफ़ ख़तरनाक साबित हुआ और बड़े माफिया की दरख्वास्त मुस्तरद की है और वो भी मुल्क से भागना चाहते थे। उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। साथ ही नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उम्मीद अब लग गई है उमर अता बंदयाल साहब के आने से और अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की थी उसके रद्द में एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला दिलचस्प हो गया है और जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त थी उस पर अब जो वकला हैं वो उनके जो धड़े हैं वो आपस में बट गए हैं और एक दूसरे के सामने आ गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और लाहौर बार के सदर ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है सुप्रीम कोर्ट बार के इस अमल की। क्या कहा है उन्होंने वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है बतौर चीफ जस्टिस और 2004 में वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे और 2007 में उन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया था। 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। बड़ा उनको वो उनकी जो पर्सनैलिटी है और बड़े धीमे और बड़े नरम मिजाज हैं और हमेशा कानून की बात करते हैं। आपको याद होगा जब डस्का इलेक्शन के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब ने सख्त फ़ैसले दिए थे और पहले इलेक्शन कमीशन का जो दोबारा इलेक्शन का फ़ैसला था उसको सस्पेंड किया था। सारी मुस्लिम लीग नून ने उनके ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाया था और ये ट्रेंड ट्विटर पर चलाया गया था और उसके बाद वही उमर अता बंदयाल साहब थे जिन्होंने कानून के मुताबिक जो दोबारा इलेक्शन का ऑर्डर दिया था। तो वो उनकी जो शख्सियत है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो जजमेंट है जिस जजमेंट के तहत नवाज शरीफ नायल हुए थे वो तहरीर करने वाले उमर अता बंदयाल साहब हैं। और हमेशा हमें साकिब निसार साहब के साथ भी अहम केसेस में और चीफ जस्टिस गुलजार साहब के साथ भी हमेशा अहम केसेस में हमें उमर अता बंदयाल साहब उनके शाना बशाना खड़े नज़र है और ये सितंबर 2023 तक इनका टेन्योर है और आज उन्होंने हल्फ उठाया। हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं वो इंसाफ की फराहमी के लिए अवाम उन्नास को जो उम्मीदें हैं अदालतों से, जो अदालतों का एक बदकिस्मती से जो मोराल है वो डाउन हो रहा है और उसकी वजह यह है कि अदालती निज़ाम पर इतनी ज़्यादा तनकीद है और अदालती निज़ाम में इतनी ज़्यादा लेक्यूनाज हैं जिसकी वजह से हमेशा ज़ालिम फ़ायदा ले जाता है और मज़लूम पिस जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से कुछ सख्त इक़दामात उठाएँगे। दूसरी तरफ जो मामला है और आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है और आज जो उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी सदर पाकिस्तान ने उनसे हल्फ लिया तो ना सिर्फ फ़ौज के सरबराहान फ़ौजी इदारों के सरबराहान मौजूद थे बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुलाकात हुई है उस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अहम आइनी और कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उमर अता बंदयाल साहब ने। और एक हुकूमत के हेड हैं और एक जुडिशरी के हेड हैं, दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ़ लॉ है और पाकिस्तान में जो कानून की पासदारी है और कानून पर अमल दरामद के लिए ये वज़ीर आज़म जो हेड ऑफ़ द फेडरेशन है, चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द फेडरेशन है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कस्टोडियन ऑफ आइन है कॉन्स्टिट्यूशन है वो साथ मिलकर इन सारे मामलात से और इन सारे मसाइल को ख़त्म करेंगे। और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की और इस मुलाकात ने ही कई चीज़ें जो हमें आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं उसके हवाले से हमें नज़र आया है। और एक अहम बात यह है कि जो 2023 का इलेक्शन होगा वो भी जब इलेक्शन होगा तो तब उमर अता बंदयाल साहब ही चीफ जस्टिस होंगे तो मामलात बड़े दिलचस्प होंगे। फिर मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब ने आज जो कहा यह जा रहा है कि जब वो कल तशरीफ़ लेकर आए और जो आज
جب حلف برداری کی تقریب تھی اس سے جب واپس آیا تو سپریم کورٹ کے باہر ایک کالے شیشوں والی گاڑی کھڑی تھی اور اس پر انہوں نے ایکشن لیا. اپنے سیکیورٹی کے عملے سے کہا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ گورنر بلوچستان کے ساتھ آئی ہوئی سیکیورٹی میں گاڑی ہے. انہوں نے کالے شیشے لگے ہوئے تھے, اس پر انہوں نے ایکشن لیا. پولیس نے 600 روپے جرمانہ بھی کیا اور کالے شیشے بھی اتارے. جیسے قاضی فاضل صاحب نے کل انصاف کارڈ کے جو تشہیری بینرز تھے وہ بھی اتروائے تھے. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑے انقلابی اقدامات ہیں اور جس سے بھی بڑا انقلاب آئے گا. پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. نواز شریف کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز نامی تنظیم نے دائر کی ہے جس میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ تاحیات نااہلی ختم کرنے کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے. صدر سپریم کورٹ ایسوسی ایشن نے کس کے کہنے پر درخواست دائر کی, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. موقف میں یہ بھی کہا گیا کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وکلا تنظیم کو سیاست میں گھسیٹا. نواز شریف کو مکمل دفاع کا موقع فراہم کر کے ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. درخواست میں استدعا کی گئی کہ پاکستان بار کونسل اس عمل سے خود کو علیحدہ کر چکی ہے. سپریم کورٹ نواز شریف کی تاحیات نااہلی برقرار رکھے اور اس درخواست کو جو دائر کی گئی ہے جو پہلے ہی واپس ہو گئی ہے اس کو کہا گیا کہ اس کو مسترد کیا جائے. ساتھ ہی جو وکلا کمیونٹی ہے وہ اب آپس میں بٹ گئے ہیں اس معاملے کو لے کر اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی طرف سے جو یہ درخواست دائر کی گئی تھی, پاکستان بار کونسل پہلے خود کو اس سے الگ کر چکا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر مقصود بھٹر صاحب اور صدر لاہور بار ایسوسی ایشن رو عبدالسمی صاحب, یہ دو بڑے نام ہیں اور پاکستان بار کونسل کے کئی ممبران نے مشترکہ ایک مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے قائدین کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے منڈیٹ کی خلاف ورزی ہے. جو ان کو منڈیٹ دیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک آزاد وکلا نمائندہ تنظیم ہے اور اس قسم کی پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سیاسی جماعتوں کی بی ٹیم بنانے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے میں جو وکلا کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم سپریم کورٹ بار ہے اس کے پلیٹ فارم کو سیاسی شخصیت کے ذاتی مفاد کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور اسے وکلا کی جد و جہد اور وکلا تنظیموں کے پلیٹ فارم کے غلط استعمال ہم قرار دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مذمت کی جائے. اور انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. جو سپریم کورٹ کا ادارہ ہے, سپریم کورٹ بار کا جو وکلا کی تنظیم ہے, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے, یہ وہ چیز تھی. میں پہلے دن سے اس چیز پر میں تو بطور وکیل اس کے اوپر بڑی سخت الفاظ میں اختلاف کر رہا تھا جو میرا حق ہے قانونی بھی اور آئینی بھی. لیکن ساتھ ایک اور چیز تھی اور وہ یہ معاملہ تھا کہ جو یہ ہمارے آنریبل جو سینئر وکلا ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب نے بڑے کھل کر بات کی. آفتاب باجوہ صاحب ایک سیکرٹری ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بات کی, باقی وکلا نے بھی بات کی. لیکن بطور آرگنائزیشنز, بطور ایسوسی ایشنز جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار نے اپنا کردار ادا کیا ہے, اس کی ضرورت تھی. پہلے پاکستان بار کونسل خود کو علیحدہ کر چکی ہے, اب لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار خود کو علیحدہ کر چکی ہے. تو اب بھون صاحب کو سوچنا ہوگا کہ یا نواز شریف بچیں گے یا ان کے ووٹرز اور ان کے ساتھ جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں وہ بچیں گے. معاملہ یہ ہے کہ یا آپ کو سیاست اپنی وہ سینیٹرشپ جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس اور جو آپ کو بطور وکیل ان کے کیسز فائل کر کے فیسز ملتی ہیں وہ بچیں گی, یا آپ کا جو عہدہ ہے بطور لیڈر آف دی بار یا وہ بچے گا, کیونکہ وکلا نے اب آپ کے اس اقدام کی وجہ سے آپ کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے. یا آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور وکلا کے ساتھ اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, یا مجرم سزا یافتہ اشتہاری ایک سیاسی لیڈر کے خلاف, نام نہاد سیاسی لیڈر کے خلاف ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اب فیصلہ آپ کا ہے کیونکہ بی ٹیم ڈکلیئر کر دیا ہے نون لیگ کی آپ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر مقصود بھٹر صاحب نے. پھر معاملہ آ جاتا ہے اور یہ بڑے مافیا ہیں, رو انوار کا جب نام آتا ہے تو 444
کے قریب جو ہے ماورائے عدالت قتل کیس ہیں رو انوار کے خلاف، اور اس میں جو نقیب اللہ محسود قتل کیس تھا اس میں یہ مرکزی ملزم ہے رو انوار، اور رو انوار چہیتا بچہ تھا آصف زرداری کا فریال تالپور کے اشاروں پر، اور باقی جو ذوالفقار مرزا اور یہ ایک لیاری گینگ، یہ سارا ہی ایک ہی گروہ تھا۔ رو انوار وہ تھا جس کو کوئی گرفتار نہیں کرتا تھا، بھگوڑا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور اس وقت کے ثاقب نثار صاحب نے اپنی پورا اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لینے کے بعد ہی اس بڑے ملزم کو گرفتار کیا تھا۔ یہ ملزم گرفتاری نہیں دے رہا تھا۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے میرا نام ECL سے نکالا جائے، اور اس نے ایک ریویو پٹیشن فائل کی تھی۔ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف تھی جس میں ان کا نام ECL میں برقرار رکھنے کا کہا گیا تھا، اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور آج سپریم کورٹ نے رو انوار کی نظر ثانی کی درخواست بھی خارج کر دی ہے، اور رو انوار کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ ان کا جو موکل ہے وہ کیس ٹرائل کورٹ میں زیر التوا ہے، وہ ہر تاریخ پر پیش ہوتا ہے، ضمانت پر ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نظر ثانی منظور کی جائے اور اس کا نام ECL سے نکالا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کا نام اس وجہ سے جو ECL میں ڈالا گیا تھا کہ آپ بھگوڑے تھے، آپ مفرور اور اشتہاری تھے، اور سپریم کورٹ میں آپ کو گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ نے سارے کا سارا اقدام کیا تھا، آپ تو گرفتار نہیں ہو رہے تھے، اب کیسے آپ کا نام ECL سے خارج کیا جائے؟ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی گراؤنڈ ہے تو جائیں حکومت کو درخواست دیں، اور آپ اپنا جو فورم ہے وہ دیں، کوئی نئی درخواست دیں۔ یہاں آپ کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے، سپریم کورٹ آپ کا نام ECL سے نکالنے والی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی، اور اس کے بعد اب ان کا بیرون ملک بھاگنا اور دبئی بھاگنے کا جو زرداری مافیا کا پلان تھا وہ انشاءاللہ ناکام ہوا ہے، اور یہ آج ایک بابرکت فیصلہ ہے، کیونکہ ایک بڑے قاتل کا نام ECL سے خارج کروانے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے آنے سے انشاءاللہ سپریم کورٹ کا جو نام ہے اور سپریم کورٹ کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور پاکستانیوں کو فخر ہوگا اپنی عدالتوں پر۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔